السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم پڑھیں گے شاکر ناجی کے حالات زندگی اور شعر و شاعری کے بارے میں۔ تو چلیے، جو میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاکر ناجی کے احوال و آثار کے بارے میں معلومات بہت کم دستیاب ہیں، یعنی کہ شاکر ناجی کے بارے میں ان کے حوالے سے بہت کم چیزیں ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آبرو کے ہم اثر ہے، آبرو کے زمانے سے آبرو کے زمانے کے ساتھی ہیں۔ ان کے نام کے حوالے سے بھی کئی حوالے ملتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد شاکر تھا۔ کہیں میر محمد شاکر بھی لکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کا نام بھی کہیں محمد شاکر لکھا ہے تو کہیں میر محمد شاکر لکھا ہے۔ وہ ناجی تخلص کرتے تھے، ناجی ان کا تخلص تھا، اسی لیے وہ شاکر ناجی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دہلی کے رہنے والے تھے اور اپنی زندگی میں ہی خوب شہرت حاصل کی، یعنی کہ یہ دہلی کے رہنے والے تھے اور اپنی زندگی میں ہی خوب مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں مختلف طرح کے قیاسات ہیں، یعنی کہ ان کے تاریخ وفات اور پیدائش کے بارے میں الگ الگ تاریخیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو قدیم میں ان کی تاریخ وفات 1754 عیسوی ہے طے کیا گیا ہے۔ اس طرح کئی حوالے سے ان کی پیدائش کا زمانہ 1695 عیسوی کے آس پاس بتایا جاتا ہے۔ شاکر ناجی کا شمار بھی اہم گو شعراء میں ہوتا ہے، یعنی کہ شاکر ناجی بھی اور جو آگے ہم نے پڑھے ہیں ان شعراء کی طرح ان کے بھی شعر و شاعری میں اہم گوئی نظر آتا ہے۔ اہم کے علاوہ ان کی شاعری میں عموماً عیش کشی، خوش وقتی اور حسن و عشق کے مضامین ملتے ہیں۔ ان کے غزل میں یا کلام میں عیش و عشرت اور حسن و عشق کی مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق کا غداز نہیں بلکہ سرمستی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے کلام میں حسن کی اداؤں اور عشق کی شیفتگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح کے مضامین اور عام اور سادہ بیانیہ نے ان کو شہرت بخشی ہے۔ مختلف تذکروں میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شاکر ناجی ظریف الطبع انسان تھے، وہ پربہار شخصیت کے مالک تھے، لوگوں کو خوب ہنسایا کرتے تھے۔ شخصیت کا یہ پرتو بھی ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاکر ناجی کے دیوان کا بیشتر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ یہ دور جس طرح کے قرب سے گزر رہا تھا اور اس قرب سے نظر چرانے کے لیے جس طرح کی عیش کشی اور دوہراپن اس معاشرے میں تھا، اس کی جھلک بھی ناجی کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ کوچ کے نام سے ڈرتا ہے میروں کا دل، موت ہوتی ہے انہوں کے تئیں اول منزل، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگی ہے۔ اس طرح کے ان کے کئی سارے اشعار ہیں۔ ماہ رو جب سفید پوش ہوا، ہر طرف چاندنی کا جوش ہوا۔ اس کے علاوہ شاکر ناجی کی شاعری میں پند و نصائح بھی خوب ملتے ہیں، لیکن یہ علمیہ ہے کہ جب بھی شاکر کا نام آتا ہے تو سوائے ہم کے اور ان کے شاعری کے دیگر اوصاف کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شاعری میں ہندوستانی عناصر بھی موجود ہیں۔ دیکھیے چند مثالیں۔ قیامت رات کا وہ ناچ و کاکل کی گھٹا کالی، چمکتی تھی وہ بجلی سی کٹاری اس کے در دامن، زلف تیری ہے موج جمنا کی اور خط سبز ہے خضری گھٹا، تو آیا ہو کر بسنتی پوش، حال مت پوچھ اب میرے جی کا۔ مجموعی طور پر
اس دور کے شاعری نے اردو شعراء ادب کے لیے نئی راہیں ہموار کی۔ اس دور کے شعراء نے فارسی کا جو اثر قبول کیا اور اس سے اپنے رنگ سخن کو جلا بخشنے کی کوشش کی، اس میں صنعتوں کے استعمال پر خاص زور تھا، جس کے بعد بے ساختگی اور بے تکلفی کے بجائے آورد کی صورت حاوی ہوتی گئی۔ یہ اہم گوئی کے سبب تھا، جسے فارسی شاعری میں ایک صنعت کا درجہ حاصل تھا، یعنی ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے دو معنی نکلتے ہوں۔ اس زمانے میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے دو معنی نکلتے ہوں آنی کی اہم گوئی سے جڑا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اسے تلاش مضمون تازہ کے مترادف بھی قرار دیا گیا۔ اہم کے ایک معنی قریب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے بعید سے، یعنی کہ جو اہم گوئی ہے نا، اس میں ایک قریب میں جو گزر رہا اس سے اس کا معنی ایک نکلتا ہے، اور اس شاعر سے گزرے ہوئے زمانہ یا آنے والے زمانے کے بارے میں بھی یہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شاعری کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں، تبھی اہم تحیر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کا قادر الکلام اور ماہر فن ہونا ضروری ہے۔ جمیل جالبی اسے ایک مشکل فن قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے قابل مذمت بھی نہیں ٹھہراتے، کیونکہ بقول ان کے تہذیب یافتہ درباروں میں اہم تہذیب و شائستگی کی علامت اور بات کو کھل کر کہنے کے بجائے مبہم انداز میں بیان کرنے کا پسندیدہ طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ اہم گوئی کی روایت سے زبان کو ایک طرح سے فائدہ پہنچا، کیونکہ مضامین نو کی تلاش کا چلن عام ہوا، یعنی کہ جو ہے نئے مضامین کا تلاش کا جو ہے چلن عام ہوا۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف اہم گوئی کو ہی رواج ملا، یہ ایک وقتی رجحان تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف اہم گوئی کو ہی مقبولیت ملی، بلکہ کئی طرح کے شاعری کو بھی مقبولیت ملی۔ ٹھیک ہے، ایک وقتی رجحان تھا، جسے بعد میں معیوب قرار دیا گیا اور ترک ہم کی باضابطہ تحریک چلی اور زبان زیادہ صاف ستھری ہو کر سامنے آئی۔ اور کیا ہے، اس طرح کے شعر و شاعری میں نا سمجھنے میں تھوڑا دقت ہوتی تھی، اور اس لیے جو ہے اسے ترک کر کے جو ہے ایک سادہ اور صاف ستھری زبان کا جو ہے آغاز کیا، شاعری شروع کی۔ چلیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اور آگے ہم پھر پڑھیں گے میر تقی میر کے عہدے کے شعراء کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم اس کے کچھ سخت جو الفاظ ہیں انہیں آپ یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آگے چل کر کام آئے گا۔